آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے جوانوں کو، ہمارے لوگوں کو شیطان کہاں لے کر جا رہا ہے؟ نا امیدی کی طرف۔ ایک بڑی تعداد ہے جو ملک چھوڑ کر جا رہی ہے، کیوں؟ نا امید ہے۔ میں باہر جانے کے مخالف نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، دو باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات، اگر تو جا رہے ہو اس نیت سے کہ وہاں سے کما کر اپنے ملک میں اپنے آپ کو مضبوط کرو گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کرو گے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک، اگر ذمہ داری کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، نمبر دو، بلاد اسلامیہ کو چھوڑ کر بلاد کفر میں جا کر آباد رہنے کی فکر میں ہو، تو ایک بات یاد رکھنا، صرف ایک بات یاد رکھنا۔ میرا اپنا بھائی کینیڈا میں، میں اس سے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تم تو یہاں سے مسلمان گئے تھے، ایک دین اور ایک سارا فضا لے کر گئے تھے، تمہارے بچے جس فضا میں رہ رہے ہیں وہ اور ہے جس میں تم تھے۔ تمہاری دوسری نہیں، تیسری نہیں، چوتھی نہیں، پانچویں نسل، اس میں کوئی ایک بھی سید زادہ آگے جا کر اگر کافر ہو جاتا ہے، یہ بتاؤ کہ تم جناب سیدہ کو جواب کیا دو گے؟ پیغمبر کو کیا جواب دو گے اگر تمہاری نسل میں سے کوئی ایک؟ صرف کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کے اوپر پوری طرح سے آمادہ ہیں۔ یہ جو اس خوش فہمی میں یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے ایک دوست مولانا، وہ خود بھی کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بات مجھ سے کہا، انہوں نے اپنی اسپیچوں میں ڈائریکٹلی ہم سے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کرو، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تمہارے بچے یہ ہمارے اختیار ہے، تمہاری نسلوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو پلاننگ آپ ایسی رکھیں کہ جو آپ کی نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اس بات کی طرف غور رکھیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور کبھی کبھار یہ بھی سوچئے گا، کبھی بدترین حالات میں رہ جانا ہی الہی ڈیوٹی ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے مرضی برے حالات ہوں، آپ کے اوپر وہ حالت کبھی بھی نہیں ہو سکتی جو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے، حضرت حاجرہ، بدترین جو حالت ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کی، سخت ترین جو حالات ہو سکتے ہیں وہ حضرت حاجرہ کے ہیں۔ اس سخت ترین حالت میں بھی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ چاہتی تو منع کر دیتی، روک سکتی تھی نا، حضرت ابراہیم کو کہتی بھائی مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن اگر یہ کہہ دیتی تو آج جناب حاجرہ اس منزل پر نہ ہوتی جس منزل پر پہنچ چکی ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، کبھی ہماری الہی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ انہی سخت ترین حالات میں اس جگہ پر باقی رہ جانا۔ کبھی ہمارا صرف باقی رہ جانا ہی ہماری الہی ڈیوٹی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عزیزان من، یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں اس وقت جتنے یہ حالات پیش کیے جا رہے ہیں، یہ بجلی کو بل بڑھ رہے ہیں، یہ گیس مہنگی ہو رہی ہے، ابھی آنے والی ہے، آج کی جو نیوز ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی بجلی میں تو جہاں تک پہنچا دی کہانی، اب بہانے سے گیس مہنگا کرنے والی ہے۔ یہ جو مسلسل یہ شیطان، اور یہ جتنے بھی، چاہے وہ WHO، چاہے UN ہو، چاہے IMF ہو، یہ اس وقت طاغوت اور شیطانی ادارے ہیں کہ جن کا کام ہی کیا، یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف لشکر امام زمان کی کمر توڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی مایوسی ایجاد کر رہے ہیں، اتنا اپنے خدا کے اوپر یقین اور اطمینان رکھنا۔ یاد رکھنا، یہ خدا کی چونکہ اسی مایوسی سے تو آزمانا ہے اللہ نے، انہی حالات سے تو ایمان کو آزمانا ہے، لیکن اس کی سنت یہ رہی ہے، جتنا باطل مضبوط ہو کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں حق کا خاتمہ کرنے والا ہوں، اتنا خدا کی رحمت کا تقاضا شدید ہو جاتا ہے۔ بس آج یہ جتنی باطل قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں، یہ یاد رکھیں تمہارا استحکام انشاءاللہ خدا کی طرف تمہاری نابودی کو خود بخود آگے لے کر جا رہے۔ لہذا جس وقت فرعون کا لشکر پوری طرح سے حضرت موسیٰ کے اوپر قابو ہو گیا، آگے دریا تھا، پیچھے لشکر تھا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم ختم ہو جائے گی، اللہ نے وہیں پر ان کے لیے نہ صرف راستہ نکالا بلکہ اسی جگہ پر تمام قدرت کے ساتھ اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو نابود کیا۔ لہذا آج یہ جتنی بھی پاکستان میں جس بھی کلر اور جس بھی مختلف بیک گراؤنڈ کی اشرافیہ ہے، چاہے وہ اشرافیہ دینی اشرافیہ ہو، چاہے سیاسی اشرافیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے کیپٹلسٹ ہو، یہ اچھی طرح سے سن لیں کہ تم نے یہ سارے لشکر جمع کر لیے ہیں اور تم اپنے حساب سے اس قدرت پر پہنچ چکے ہو کہ جہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تم آخری شکست دینے والے ہو، بس یاد رکھنا یہ تمہاری اپنی نامودی کی آخری خبر ہے۔
یہ آخری خبر ہے. اور ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ جتنا یہ ہمیں مایوس کرتے جا رہے ہیں اتنی قدرت سے ہم اللہ کی رحمت کے اوپر اپنی امید کو قائم رکھیں اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت پیدا کریں. بس اللہ صرف اور صرف مومنین سے کیا چاہتا ہے کہ جب یہ حالات پیش آئیں سر جھکانے والے مت بننا, سر اٹھانے والے بن جانا. اور آج الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر امام کا لشکر کبھی پارا چنار سے سر اٹھا رہا ہے, کبھی گلگت تو بلتستان سے اٹھا رہا ہے, اور انشاءاللہ اگر چاہا تو بلوچستان سے بھی اٹھائے گا, پنجاب سے بھی اٹھائے گا, سندھ سے بھی اٹھائے گا, کراچی سے بھی اٹھائے گا. اور بس یاد رکھ لینا ایک مرتبہ اگر پورے پاکستان کے مومنین نے ان ظالم اور فرعونوں کے سامنے سر اٹھا لیا, خدا یقیناً اس قوم کے لیے اس نجات کو فراہم کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے.